آپ کو سوشل میڈیا پر بتائے جا رہے ہیں کہ تراویح نہیں ہے اور بالکل بھی نہیں ہے، کبھی کہیں گے ہے تو 10 رکعت ہے اور کبھی کہیں گے کہ یہ سنت نہیں ہے اور حضور نے نہیں پڑھی اور یہ فلان نے پڑھی فلان نے پڑھی۔ تو جیسے حضور نے سلام پھیرا، ہماری طرف چہرہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ماتھے پر وہ مٹی کا نشان ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہی فرمائے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پنجاب میں اصطلاح کہتے ہیں پٹھان جانے تے رمضان جانے، ہم نے تو نہیں رکھنا۔ ایک حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کے ایک خلیفہ صاحب تھے، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ میں عصر کی نماز کے دوران بس جماعت کھڑی تھی، میں باہر سے آیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے نا وہ اللہ کو مسک اور کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ حضرات مشائخ نے تو سلسلہ علیہ قادریہ شریف اور سہروردیہ شریف اور چشتیہ شریف، ان کا تو دار و مدار ہی روزوں پر ہے۔ اللہ رب العزت نے حق و مولا کی امت مطہرہ کو جو فضائل اور مناقب عنایت فرمائے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ زیادہ تفصیلی بات یا زیادہ تفصیلی آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی فضائل اور مناقب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب کی امتیوں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کریم نے تم لوگوں پر بھی روزے کو لازم کیا ہوا ہے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر اس روزے کو اللہ کریم نے فرض اور لازم کیا تھا۔ ان امتوں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان روزی کی فضائل اور مناقب میں بہت فرق ہے۔ ان امتوں میں سے کسی کو کتنے روزے تھے، کسی کو کتنے روزے تھے، ان میں سے کچھ امتوں کو ایسی بھی روزے دیے گئے ہیں کہ جن میں سے محدود چیزوں سے روکا گیا، بقیہ چیزوں کی ان کو اجازت مل گئی کھانے پینے کی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت اور مناقب عنایت فرمائے کہ رمضان المبارک پوری سال میں 30 روزے رکھے ہیں، اور ان 30 روزوں میں اللہ رب العزت نے جو فضیلت اس امت محمدی کو دی ہے وہ پچھلے امتوں میں سے کسی امت کو عنایت نہیں فرمائی تھی، بلکہ یہاں تک کہ حضرات محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس امت مطہرہ کے لیے جو روزہ ہے اس کی ہر گھڑی اور ہر ساعت پہ اس امت کو اللہ کریم کرامت و فضیلت عنایت فرماتا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر روزے دار روزے کی حالت میں سستانے کے لیے سونے کے لیے وہ لیٹ جائیں تو ان کا سونا بھی اللہ کریم عبادت ہی کے زمرے میں شمار فرما دیتا ہے۔ حضرت مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رحمہ اللہ الباری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری میں تعجیل کریں اور سحری لیٹ کر لیا کریں۔ فرمایا اس میں ایک حکمت ہے، افطاری میں جب ہم تعجیل کرتے ہیں، دسترخوان سامنے ہے، اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ پڑے ہیں اور ہم بس انہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ربا اتنی ہی قوت ہے، اب مزید اس سے آگے کوئی قوت نہیں، اب جلدی مغرب داخل ہو
اور ہم افطاری کر لیں. تو فرماتے ہیں جب وہ افطاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، افطاری سے قبل جب وہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں، تو رب کائنات ملائکہ اعظام کو فرماتا ہے کہ مجھے فخر ہے میرے ان بندوں پر کہ اب کوئی مانع نہیں ہے انہیں کھانے سے، مگر صرف میری رضا اور میری خوف کی وجہ سے اب بیٹھے ہوئے کھا نہیں رہے ہیں. اللہ اور مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا ہے کہ سحری میں تاخیر کر لیا کرو، یعنی آخری ٹائم تک تاخیر کر لیا کرو. فرمایا اس میں بھی اپنی عجز کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ کہے پروردگارا بس تھوڑا اور ٹائم مل جائے، میں کھاتا رہوں، تھوڑا اور ٹائم مل جائے، کیونکہ دن جو ہے وہ بسا اوقات 12 گھنٹے کا، 13 14 گھنٹے کا، بھائی کئی جگہوں پر تو 16 اور 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. تو ربا میں تو عاجز بندہ ہوں، بس ٹائم مل جائے میں کھاتا رہوں گا تاکہ مجھے قوت ملتی رہے اور پھر میں اس قوت کو تیری رضا کے خاطر اس روزے پر صرف کر دوں. بس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت کی کئی دروازے ہیں. ایک دروازہ نماز گزاروں کے لیے ہے، اس میں جو فرشتے کڑے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں تو وہ صدا لگا رہے ہیں کہ ایھا المصلون، اے نماز پڑھنے والوں اس دروازے سے اندر آؤ. ایک دروازہ ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، ایک دروازہ جہاد والوں کے لیے، مجاہدین کے لیے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اسے کہتے ہیں ریان، اور وہ مخصوص ہے صرف روزہ داروں کے لیے. دیکھو روزہ دار بھی نماز تو پڑھتے ہیں نا، روزہ دار بھی جو ہے وہ نیکی کے اعمال تو کرتے ہیں، وہ بقیہ دروازوں سے روزہ داروں کو آواز نہیں دی جائے گی. حال یہ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں، مسلین تو وہ بھی ہے، لیکن ایک سٹیٹس، ایک مرتبہ دینا ہے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے کہ نہیں جی یہ خاص کر روزہ داروں کے لیے دروازہ ہے اور روزہ دار اسی دروازے سے اندر چلے جائیں گے. اور جب وہ اندر داخل ہوں گے تو انہیں کیا بتایا جائے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب جب وہ دروازے ریان سے داخل ہو جائیں گے تو اللہ کریم کی طرف سے صدا لگائی جائے گی، منادی کرائی جائے گی کہ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب یہاں پیٹ بھر کے کھاؤ پیو، یہاں مزے اڑاؤ، کیونکہ تم نے دنیا میں کچھ خالی دن بھی چھوڑے ہوئے تھے. وہاں پر معدہ تمہارا خالی تھا، اور وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ میری رضا کے خاطر وہ خالی تھا. تو اب یہاں پر یہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب، پھر فرماتے ہوتے تھے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ یہ رجب کا مہینہ بھی ہمارے لیے برکت والا، یہ شعبان کا مہینہ بھی برکت والا، لیکن ربا یہ دونوں مہینے ہمارے لیے ایسے عنایت فرما کہ ہم رمضان تک تو پہنچ جائیں نا، رمضان داخل ہو. حدیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 مہینوں میں سب سے زیادہ کثرت سے روزے آپ رکھا کرتے ہوتے تھے، کہ ایک رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں روزہ نہیں رکھا کرتے ہوتے تھے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری شعبان کے آخری دنوں میں کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ تو فرمایا کرتے ہوتے تھے میں اپنی جسم کو قوت دے رہا ہوں تاکہ میں رمضان کے روزے آسانی کے ساتھ رکھوں. اور سیدہ مبارکہ فرماتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک رمضان کے 10 اواخر آخری 10 دنوں میں آپ مبارک شد میزرہ، آپ اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھا کرتے ہوتے تھے. محدثین فرماتے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تہبند کو مضبوطی سے باندھا کرتے ہو تو کیا مطلب، یعنی بندہ اگر کسی کام کے لیے اب کہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، فلاں بندی نے کمر کس لی. تو فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و طاعت کے لیے کمر کس لیتے، اور فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے. یہ لوٹنے کی رات ہے، لوٹ لو یہاں پر، بس یہ برکتوں والی رات ہیں، مغفرتوں والی راتیں ہیں. حتیٰ کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے لیے اتنے فضائل ہے
کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، تو اس نفلی عبادت اللہ رب العزت اسے فرض کے برابر ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اب نفل کی قانون یہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ 1000 نوافل پڑھتے ہیں تو وہ ایک سنت کی جگہ آتی ہے، اور اگر 1000 سنتیں پڑھے تو وہ ایک فرض کے مقابل میں۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کر رہا ہو تو اللہ کریم اسے فرض کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نفلی عبادت صرف نماز ہے، نفلی بہت عبادات ہے، صدقات و خیرات ہے، عطیات ہے، بلکہ محدثین نے تو فرمایا کہ نفلی عبادت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی بندہ بتقاضۂ بشری آپ سے لڑنے لگتا ہے، اس نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے، آپ نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ویسے بھی ظہر کے بعد جو ہے نا وہ غصہ چھڑ جاتا ہے، وہ آپ سے غصے میں بول لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ نفل یہ بھی ہے کہ آپ ان کو کہو انی صائم، میں روزہ دار ہوں، بس اتنا ان کو کہہ دو میں روزہ دار ہوں، ان سے لڑو جھگڑو نہیں، تو اللہ کریم آپ کو اس نفل کا بھی ثواب عنایت فرماتا رہے۔ اور ایک فرض کو ادا کرتے جائیں گے تو اللہ کریم اسے 70 گنا درجات میں قبول فرما دیتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کا یہ مہینہ، پتہ نہیں پچھلے رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں کہاں ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں سے ہم نے مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جس نے رمضان شریف کے مہینے کو جمعیت سے گزارا، یعنی ان کی باطنی جمعیت تھی، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں رمضان شریف کے روزے رکھے، انہوں نے رمضان کے وہ جو ریکوائرمنٹ تھی اسے پورا کیا اس نے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی طرف اشارہ فرمایا انہوں نے کہ جس نے رمضان شریف کو جمعیت سے گزارا، فرماتے ہیں پورا سال ان کا جمعیت کے ساتھ گزرتا جائے گا۔ اور اگر کسی نے تشتت اور پراگندگی کے ساتھ رمضان شریف کا یہ مہینہ گزارا، یعنی وہ عبادت و طاعت نہیں کی، تو پوری کا پورا سال ان کا عبادت کے بغیر گزرتا جائے گا۔ بلکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عنایت فرمائی ہے کہ اگر عشر اواخر میں یا پوری رمضان شریف میں، زیادہ روایات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی عشر اواخر میں، آخری 10 دنوں میں، اور آخری 10 دنوں میں بھی طاق راتوں میں کہ لیلۃ القدر ہوں گے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر۔ تو فقہاء و محدثین نے خاص کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اشارہ فرمایا کہ یہ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ پوری رمضان شریف کے مہینے میں خفیہ رکھا گیا ہے، زیادہ اگر ہے تو عشر اواخر میں ہو، آخری 10 دنوں میں ہو، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان کو چاہیے، ہر ایک کو یہ خواہش تو ہے نا کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، اور وہ لیلۃ القدر ایسے مل جائے کہ ہم عبادت و طاعت کریں۔ تو فرماتے ہیں اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یکم رمضان سے مغرب کے بعد جب رات آئے تو مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، اور حسب توفیق آپ 10 روپے 20 روپے 50 جتنے آپ کی توفیق ہے وہ کسی فقیر اور مسکین کو دیا کریں۔ اور یہ کلمات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 100 مرتبہ ہر رات یہ کلمات پڑھتے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو متفق علیہ ہے کہ رمضان شریف میں لیلۃ القدر تو ہے، اور آپ ہر رات یہ 3 اعمال کرتے جائیں گے تو کسی نہ کسی رات جو لیلۃ القدر کی ہوگی تمہارے یہ اعمال ان میں میچ کر جائیں گے، اور اگر میچ کر گئے نا تو پھر آپ نے 100 دفعہ اگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھی ہو، یا آپ نے 20 30 40 50 روپے کسی مسکین کو دی ہو، اور 2 رکعت آپ نے نفل پڑھے ہو، تو یہ والی 3 کیٹیگریز کی عبادات کے ہیں، تو تمہاری یہ والے عبادات جو ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کے عبادت سے آپ کے لیے افضل و بہتر ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ بھئی طاق راتیں آئیں اور میں 23ویں رات اور 25ویں رات اور 27ویں رات اور 29ویں رات، اب وہ تو
ممکن ہے کہ ان راتوں میں نہ ہو، ابتدائی راتوں میں ہو. تو اگر آپ یکم رمضان سے یہ عمل شروع کر دیں گے اور چاند رات تک یہ عمل کرتے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں تو لیلۃ القدر تو آ ہی جائے گی نا. اور جب لیلۃ القدر کے ساتھ آپ کی یہ عبادت میچ کر جاتے ہیں تو پھر خیر من الف شہر ہے، پھر 1000 مہینوں سے آپ کے لیے بہتر ہو. ہمارے ہاں تو ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر ہوں گے تو وہ درخت جو ہے نا وہ نیچے جھکے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. ایسے کچھ نہیں ہوگا. بس لیلۃ القدر تو رب کائنات کی طرف سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلۃ القدر کب ہے؟ حضور نے فرمایا میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، کس رات کو لیلۃ القدر ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے. باہر صحابہ کرام کے 2 گروہ آپس میں تکرار کرنے لگے تو آپ ان کی آوازیں اونچی ہوئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو خاموش کرایا جو ان کا معاملہ تھا ان کو. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو کے بیٹھ گئے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ایسے خاموش اور غمزدہ بیٹھ گئے؟ کہا مجھے بتایا گیا تھا اندر کہ لیلۃ القدر کس رات کی ہوگی، کس رات کو لیلۃ القدر ہوگی، لیکن میں جیسے آپ لوگ آپس میں لڑنے لگے تو اللہ کریم نے وہ میرے ذہن سے نکال دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سا لیلۃ القدر ہے. کاش آپ نہ لڑتے تو میں تمہیں بتا دیتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس روایت کو کیا کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلۃ القدر کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا پوری رمضان شریف میں اور خاص کر آپ آخری جو 10 راتیں ہیں اس میں آپ ڈھونڈا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو خواب دیکھا کہ لیلۃ القدر ہے، اور ایسے میں نے خواب دیکھا کہ لیلۃ القدر اس رات کو ہوگی کہ میرے مسجد کا جو چھت ہے اس پر کھجور کے پتے ہیں. چھت ویسے نہیں تھا، کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے. تو میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوں اور بارش برس رہی ہوتی ہے، نیچے جو ہے وہ زمین گیلی ہو چکی ہوتی ہے. جب میں سجدہ لگاتا ہوں تو میرے ماتھے پر اس مٹی کا اثر ہوتا ہے. تو یہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رات گزری تھی اور 27ویں کا صبح تھا. فجر کا نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے اور وہی چھت تھی جو کھجور کے پتے جس پہ پڑے ہوئے تھے اور بارش برس رہی تھی اور بارش کے قطرے نیچے زمین پر تھے. فرمایا حضور نے جیسے سجدہ لگایا تو ہمیں یاد آیا کہ حضور نے خواب جو دیکھا تھا. تو جیسے حضور نے سلام پھیرا ہماری طرف چہرہ کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ماتھے پر وہ مٹی کا نشان ہے. تو ہم سمجھ گئے کہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہی ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا تھا وہ 27ویں شب کو وہ پورا ہوا. بہرحال حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر شب شب قدر است اگر قدرش بدانی. فرمائے ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے، مگر اگر تجھے کوئی لیلۃ القدر کی اس رات کی قدر ہو نا تو پھر ہر رات تمہاری لیے لیلۃ القدر ہے. لیکن خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے یہ انعام و اکرام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حتیٰ یہاں تک کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر صائما، جس نے ایک روزے دار کا روزہ کھولا اور وہ بھی آدھے کھجور پر، کھجور کو توڑ کے آدھا حصہ ان کو روزہ افطار کرایا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا اپنا ثواب تو اپنا ہے، فرماتے ہیں وہ جس کو انہوں نے روزہ افطار کرایا ہے ان کا ثواب بھی ان کو اللہ کریم عنایت فرما دیتا ہے. یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضائل و مناقب اور ان کے لیے بہت آسان طریقہ اللہ کریم نے منتخب فرمائے ہیں. ہمارے ہاں تو پنجاب میں اصطلاح کہتے ہیں پٹھان جانے تے رمضان جانے، ہم نے تو نہیں رکھنا. ایک حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کے ایک خلیفہ صاحب تھے، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے. میں عصر کی نماز کے دوران بس جماعت کھڑی تھی، میں باہر سے آیا تو وہاں تشریف فرماتے. میں نے اس کو کہا نماز جماعت کھڑی ہے نماز نہیں پڑھے؟ اوے چھوڑو یار، اگر ہم نے اتنی نمازیں پڑھنی ہوتی تو پیر صاحب کے پاس کیوں آتے؟
پھر ہم خود ہی پیر ہوتے، کیا ضرورت ہے؟ تو کہا ہماری والے حصے والے بھی ہماری مرشد نے پڑھی ہے، بس کافی ہے، اس کے لڑ ہم لگ گئے. ایسے کافی نہیں ہوتی، یہ تمہیں پڑھنی پڑتی ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، تب پھر اللہ کریم اپنے فضل و کرم اور رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھولتے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے رمضان المبارک سے 10 دن پہلے، بس وہاں جائیں گے، ہم کہیں ڈاکٹر صاحب بس معدے کا بڑا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کہیں گے ہاں رمضان شریف آنے والا ہے تو روزہ نہ رکھو، چھٹی ہے تمہارے لیے. تو شوگر والے ہیں، وہ ہے تمہیں شوگر ہے تو آپ روزہ نہ رکھو، آپ فلان نہ آپ حتیٰ کہ اجازت دی گئی ہے ان خواتین کو جو دودھ پلا رہی ہوتی ہے. آج کل کون سی بیوی ہے جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہے؟ ساری فیڈر پہ آ گئے ہیں. لیکن طریقہ یہ ہے کہ جی بس چھوٹے بچے ہیں جی. لیکن یہ ہم بہانے تو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان بہانوں کی وجہ سے وہ جنت کی دخول کے بہانے سب مفقود ہوتے جا رہے ہیں. اس دنیا میں تھوڑی سی مشکل برداشت کریں گے، تھوڑی پیاس، اور سبحان اللہ اگر رمضان شریف کے مہینے میں آپ کی نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے آپ کی منہ سے کوئی بو آ رہی ہوتی ہے نا، تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار فلاں کے منہ سے بو آ رہی ہے. لیکن اس بو کی فضیلت کو اگر آپ جانیں گے، لخلو فم صائم اطیب عند اللہ من المسک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے نا وہ اللہ کو مسک اور کستوری سے زیادہ پسند ہے. تو صرف یہ ان کا جو بو ہے نا منہ کا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوئی طور گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں تورات دوں گا لیکن روزہ رکھو اور رکھ کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے روزہ رکھا، 30 دن روزے پوری کیے، اس کے بعد کوہ طور جانے لگے. جب جانے لگے تو کہنے لگے کہ میں اب اللہ سے راز و نیاز کے لیے جاتا ہوں. تو صاف ستھرے کپڑے پہنے، اس کے بعد مسواک اٹھائی، مسواک کر لی. اب مسواک کر لی تو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ مجھے تو تمہارے اس روزی کی حالت کی منہ کی بو بڑی پسند تھی اور آپ نے مسواک کر لی، تو اب وہ خوشبو تو مجھے نہیں آ رہی. تو کہا پروردگارہ کیا کروں؟ فرمایا 10 اور روزے رکھو تاکہ وہ پھر سے وہ خوشبو آ جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام 10 اور 40 روزے آپ نے پورے کر لیے. یقین جانیں اگر روزہ رکھنے کا مزہ کسی کو آ جائے نا تو پھر وہ کبھی روزہ نہ توڑے، کبھی روزہ نہ چھوڑے. وہ حضرات مشائخ نے تو سلسلہ علیہ قادریہ شریف اور سہروردیہ شریف اور چشتیہ شریف، ان کا تو دار و مدار ہی روزوں پر ہے. رمضان کے علاوہ، رمضان تو ویسے بھی رمضان ہے لیکن اس کے علاوہ ان کا دار و مدار جو ہے وہ روزوں پر ہے. تو اللہ کریم یہ رمضان شریف تک ہمیں پہنچائے، اور اللہ کریم رمضان کی جو سعادتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو مغفرتیں ہیں، اللہ کریم ہم ساروں کو اس سے مستفید فرمائے. اور اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک میں وہ عبادت اور طاعت عنایت فرمائے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. اور اللہ کریم یہ رمضان کو ہم سب کے لیے نیک و مبارک فرمائے. دیکھو معدوم ہوتا جا رہا ہے رمضان المبارک کی عبادات کو. آپ کو سوشل میڈیا پر بتائے جا رہے ہیں کہ تراویح نہیں ہے اور بالکل بھی نہیں ہے، کبھی کہیں گے ہے تو 10 رکعت ہے اور کبھی کہیں گے کہ یہ سنت نہیں ہے اور حضور نے نہیں پڑھی اور یہ فلان نے پڑھی، فلان نے پڑھی. جس کسی نے بھی پڑھی ہوگی نا، چلو آپ ان کے سنتیت کا بھی انکار کرو، لیکن میں نے عرض کیا کہ جب آپ نفل پڑھیں گے وہاں پر تو نفل بھی فرض کی جگہ پوری ہو جاتی ہے. ہمارے پاس پھر یہ لمحات جو ہے وہ تو نہیں آئیں گی نا. پھر آپ کو اسی میں بھی کنفیوز میں ڈالیں گے کہ بھئی یہ ختم قرآن کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس نے پڑھا تھا، تم لوگوں نے یہ اب نئے طریقے اپنائے ہوئے ہیں، نئی ایجادات ہے تمہیں. یار کسی نے بھی نہیں پڑھا ہوگا لیکن ہے تو قرآن نا، ہے تو قرآن نا. اور نماز میں ویسے بھی ہم قرآن تو پڑھتے ہیں. تو اگر ہم نے کہیں 20 رکعتوں میں کچھ سوا پارہ سنا، سماعت کی، اور وہ قرآن عظیم الشان کے ایک حرف کے بدلے میں غیر رمضان میں اگر قرآن عظیم الشان کی
ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں مل جاتی ہے تو وہ رمضان المبارک میں تو پھر اس ایک حرف سے کتنی نیکیاں ہمیں ملتی رہیں گی. تو اسی لیے یہ کمانے کا مہینہ ہے، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یہ اپنے لیے سرمایہ بنانے کا مہینہ ہے. تو ہمیں اس مہینے میں بہت احتیاط اور بہت ہی اللہ رب العزت کی عبادت و طاعت کے لیے کمر کس لینا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی یاد اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو کے رمضان المبارک کا مہینہ ہم گزاریں گے. اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے مستفید فرمائے، اور اللہ کریم جو بھی عبادت اور طاعت ہم رمضان شریف میں کرتے ہیں اللہ انہیں قبول و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت